میں نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھا، میں 10 منٹ لیٹ ہو گئی۔ میں 6 مہینوں سے میں ان کے یہاں بیبی سیٹنگ کر رہی تھی، اور مجھے معلوم تھا وہ میرے تھوڑا سا لیٹ ہونے پر تو بالکل مائنڈ نہیں کریں گے۔ میں نے بیل بجائی تو مسٹر اویس نے دروازہ کھولا۔ سوری، میں تھوڑا لیٹ ہو گئی آج۔ اس سے پہلے میں کچھ اور بولتی، ان کا چہرہ دیکھ کے میں خاموش ہو گئی۔ ان کے چہرے پہ کافی پسینہ آیا ہوا تھا، وہ تھوڑا سا پریشان لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، اندر آ جاؤ۔ کچن میں صرف ٹیبل کے اوپر والی ایک لائٹ جل رہی تھی، اور ان کی بیوی اس لائٹ کی روشنی میں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر گھبراہٹ میں جلدی جلدی کچھ لکھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، وہ علیزے کے کمرے میں اس کو گڈ بائے کہنے کے لیے اوپر جا رہی ہیں۔ علیزے ان کی 1 سال کی بیٹی تھی، جس کی بیبی سٹنگ کے لیے انہوں نے مجھے رکھا تھا۔ مسز اویس حال کے اندھیرے میں دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں، اور اوپر علیزے کے کمرے میں چلی گئیں۔ اپنا بیگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے میں نے مسٹر اویس سے پوچھا کہ وہ کون سی مووی دیکھنے جا رہے ہیں، تو مسٹر اویس کہنے لگے کہ ابھی کچھ پتہ نہیں، سینما پہنچ کر ڈیسائیڈ کریں گے۔ مسٹر اویس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہیں، جیسے کوئی چیز ان کو کھائی جا رہی ہے۔ میں نے نوٹ کیا کہ ان کے گال پر ایک کٹ بھی لگا ہوا تھا، ایسے جیسے اس میں سے خون بہہ کے سوکھ چکا ہو۔ مسٹر اویس، میں ان سے پوچھا کہ سب خیریت ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، مسز اویس علیزے کے کمرے سے واپس آ گئیں۔ ہمیں اب چلنا چاہیے۔ گڈ بائے نازی۔ ایک دم انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ بہت اداس اور تکلیف میں ہیں۔ شکریہ تمہارا، ہمیشہ کے لیے شکریہ، انہوں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھ سے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، مسٹر اویس ان کو لے کر جلدی سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے انہوں نے شوق بھری نظروں سے میری طرف دیکھا، اور پھر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اس اندھیرے گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ میرا
دل کیا کہ میں باہر جا کے ان سے بات کروں یا وہاں سے واپس اپنی گھر چلی جاؤں۔ گھر پر آخر کار پتہ نہیں کیوں میں نہیں گئی۔ میں بغیر لائٹ کے سیڑھیاں چڑھ کے علیزے کے کمرے میں جانے لگی تاکہ لائٹ کی روشنی سے علیزے نہ اٹھ جائے۔ میں اس کے کوٹ کے پاس پہنچ گئی۔ اس کو اپنے گود میں اٹھانے ہی والی تھی کہ میں نے بلینکٹ پر ایک نوٹ دیکھا۔ کھڑکی کے قریب جا کے اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں نے وہ نوٹ پڑھا۔ نازی ہمیں معاف کر دینا، ہم تیار ہو رہے تھے کہ وہ گھر کے اندر گھس آیا۔ اس نے کہا کہ وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ علیزے کی انگلیوں کے سارے ناخن نوچ کے پھینک دے گا۔ اس نے پوچھا کہ گھر پہ کوئی آنے والا ہے تو ہم نے اسے تمہارا بتایا۔ اس نے کہا وہ تمہاری جان کے بدلے ہماری جان بخش دے گا۔ ہمیں معاف کر دینا، شاید خدا بھی ہمیں کاش اس کے لیے معاف کر پائے۔ مجھے کھڑکی سے باہر ان کی گاڑی سڑک پر جاتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ مسز اویس کی گود میں علیزے تھی اور وہ روتے ہوئے مجھے خدا حافظ کہہ رہی تھیں۔